السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب القصد والمداومة على العمل۔ عن اشعث قال سمعت ابی قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضی اللہ عنها ای العمل كان احب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت الدائم قلت فأي حين كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں استقامت دیکھنا چاہتے ہیں، عمل پر استقامت کو، کہ عمل پر ہم جمیں، اپنی توبہ پر جمنا، اپنے نماز پر جمنا، اپنی تلاوت پر جمنا، اپنے ایک ایک عمل پر جمنا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور یہ استقامت کیسے آئے گی؟ استقامت آتی ہے جب آدمی درمیانی چال چلے۔ اگر درمیانی چال نہیں چلے گا، یا تو جوش میں تھک جائے گا یا پھر سست ہو کے عمل چھوڑ دے گا۔ اسی لیے حضرت یہاں پر عنوان قائم کر رہے ہیں، القصد والمداومۃ علی العمل۔ قصد کہتے ہیں درمیانی چال چلنا عمل میں، عمل کو ایسا اپنی زندگی میں لانا کہ وہ ہم اپنے زندگی کی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں، تبھی اللہ تعالیٰ استقامت دیتے ہیں۔ استقامت مطلوب ہے، کیونکہ استقامت سے عمل کا اثر چڑھتا ہے۔ جب آدمی کسی عمل پر استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو اس عمل کا رنگ جو ہے نا ہماری طبیعت پر چڑھتا ہے، اسی کو صفت کہتے ہیں، کہ عمل کی صفت زندگی میں آ گئی۔ تو اسی لیے عمل کا اجر بھی ہے، عمل کا اثر بھی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر ذکر کر لیں، اجر مل جائے گا، لیکن اسی ذکر کو روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر اگر اہتمام سے کریں گے، اجر کے ساتھ اثر شروع ہوگا، اور پھر وہ اثر صفت پیدا کرے گا۔ تو اسی لیے استقامت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عمل آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ ایک روایت میں ہے، اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا پسند ہے؟ تو فرمایا، جو عمل ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ رمضان المبارک بہترین موقع ہے اپنی زندگی میں عملوں کو ترتیب جمانے کا۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے، جب آدمی عمل شروع کرتا ہے تو حالات آتے ہیں، اور حالات پر جمنے کا مطالبہ ہے، اور پھر جب آدمی جمتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اقرار کر لیا ہمارا رب اللہ ہے، اب فوراً مدد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزماتے ہیں یہ اپنے یقین میں کتنا پکا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال غزوہ بدر ہے، اور آج کی مبارک رات 17ویں رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بہت مبارک رات، رمضان المبارک کی 17ویں رات۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امت کا وجود غزوہ بدر کا صدقہ ہے۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ کیوں پیش آیا؟ کیا حالات آئے؟ صحابہ کیسے اپنی استقامت کو ظاہر کیے؟ پھر اللہ کی کیسے مدد آئی؟ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ مشرکین مکہ انہوں نے میٹنگ کی، سارے سردار جمع ہو کر۔ یہ مسلمان جب سے مدینہ گئے ہیں بڑے آرام سے دین پر چل رہے ہیں، اور ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے،
ہمیں کچھ کرنا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ آپس میں جو ہے مشورہ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، مدینے میں گھس کر انہیں مارنا ہے، اس کے لیے ہمیں ہتھیار چاہیے، ہتھیار کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے ایک قافلہ تیار کریں اور ملک شام روانہ کریں، جو پروفٹ آئے گی اس سے ہتھیار خریدیں گے، پھر ان پر اٹیک کریں گے۔ یہ منصوبہ بنایا انہوں نے، اور سیرت میں لکھا ہے کہ مکے کے ہر گھر نے اس میں جو ہے ڈونیٹ کیا، چندہ دیا، اتنی نفرت، اتنی بغض تھی۔ تو یہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں نکلا ملک شام۔ مکے سے ملک شام جاتے ہوئے مدینے کی جو ہے نا سرحد سے گزر گیا۔ صحابہ کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، کسی کے علاقے کی سرحد سے گزرنا اجازت ضروری ہے، اور پتہ چلا یہ ناپاک منصوبہ لے کر گئے ہیں، وہاں پہ تجارت کریں گے، جو نفع ملے گا اس سے ہتھیار خرید کے ان کو ماریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں؟ تو صحابہ سب نے مشورے میں یہ طے ہوا کہ جب وہ قافلہ وہاں سے واپس مدینے سے مکے کو جائے تو ہم اس کو روک لیں گے اور ان سے وہ مال فریز کر لیں گے، چھین لیں گے۔ کرتے نا کہ بھئی اکاؤنٹ فریز کر دیے، مال کو منجمد، اثاثے منجمد ہو گئے کہ بھئی ان کا مال، کیونکہ ناپاک ارادے سے جا رہے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ صحابہ جو ہے نا نکلے، 313 صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی کمی، 2 گھوڑے تھے، 60 اونٹ تھے 313 میں، 2 تلواریں ہیں۔ سوچیں، مال کی قلت، ہتھیار کی قلت، سواری کی قلت، اور مدینہ منورہ سے نکلے، بدر باہر ہے۔ وہاں جب پہنچے وہ قافلہ نکل چکا تھا، چلا گیا وہ قافلہ۔ کیا کریں؟ پھر تھوڑی دیر میں پتا چلا کہ مکے سے اور لوگ آ رہے ہیں، سب مل کر 1000 سے زائد جو ہے نا اب جو ہے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس ہماری جان مال سب آپ کی خدمت میں، آپ جو حکم دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مہاجر صحابہ، آپ بار بار رائے دے رہے ہیں۔ اور وہ یہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، اور یہ پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض ہوئے تھے۔ یہ پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رائے پوچھ رہے تھے، تو مدینے والے سمجھ گئے اصل ہم سے رائے لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ مدینے والے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم آپ کا ساتھ دیں گے اگر کوئی مدینے میں حملہ کرے، باہر جا کے مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا مدینے والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب ایسی جگہ آ گئے ہیں، صورتحال ایسی ہے، دیکھیے نا، 13 سال انہوں نے اللہ 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 کہا، اب حالات کیسے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بھئی مشورہ دو، رائے دو، کیا کریں؟ تو ایک صحابی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، بڑی بہترین تقریر کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا ہم نئے نئے مسلمان تھے، اب اسلام تو ہمارے دلوں میں اتر چکا ہے، ہماری جان مال سب آپ کی ہے، ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں کہیں گے۔ ہمارا جو مال گھر میں ہے اس مال سے وہ مال بہتر ہے جو ہم آپ پہ لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اور رائے دی کیا کریں؟ صدیق الانصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اور بہترین تقریر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آمنا بک وصدقنا بک، ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، حالات ایسے ہوئے، پہلے تو ہم نے اس طرح کا معاہدہ کیا، اب حالات ایسے آئے ہیں، تو بس آپ حکم دیں۔ برق الغماد یمن کا ایک پہاڑ ہے،
وہاں سے چھلانگ لگانے کا حکم دے تو ہم لگا دیں گے، سمندر میں کودنے کا حکم دے ہم کود دیں گے، آپ بس حکم دیں ہم تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، بس یہ ہے نا۔ ایمان لانے کے بعد حالات آئے، اب حالات کے بعد ہر صحابی اپنے آپ کو جمایا، بس اللہ یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اب یہ تمہاری جو استقامت ہے اب دیکھو اللہ کی مدد کیسی آئے گی۔ رات کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ دعاؤں میں لگے، تھکے ہوئے تھے، رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ اکثر جو ہے نا سو گئے تھک کر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہیں، پوری رات دعاؤں میں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انجز لی ما وعدنی، یہ بس زبان پر جاری ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انجز لی ما وعدنی، اے اللہ جو وعدہ، حالانکہ یقین ہے آپ کو، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہماری مدد یقین ہے، پیغمبروں کے ساتھ ہماری مدد ہے، یقین دلایا جا رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے، لیکن اس کے باوجود آپ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک طرف یہ عمل ہے، وہ لوگ کیسے آئے پتہ ہے؟ اللہ کو وعدہ پسند نہیں آئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مکے سے جب نکلے باجا بجاتے ہوئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر، قدم ہر تھوڑی دیر میں اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، یعنی فخر کے ساتھ اتراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا یہ اس طرح نکلنا ہمیں پسند نہیں آیا۔ اور یہ صحابہ کی جو جماعت تواضع کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ، استغاثے کے ساتھ، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہاں پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے دعا کی، ایسی رقت آمیز دعا تھی کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو چادر مبارک تھی وہ چادر جو ہے نیچے گر گئی اسے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس حالت کو دیکھ نہیں پائے، پیچھے سے جا کے جو ہے نا آپ کو لپٹ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يحزنک وسینصرک، آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آپ غم نہ کریں۔ آپ اس وقت زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ ایک مختصر سی جماعت ہے 313 کی، اگر یہ ہلاک ہو جائے تو زمین پر کون تیری عبادت کرے گا؟ بس آپ نے خوب اللہ سے مانگا، اللہ سے، پھر اس کے بعد آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے مسکراتے ہوئے، جبرائیل تشریف لائے آیت لے کر، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، دشمنوں کا لشکر تتر بتر ہوگا، پارا پارا ہو جائے گا، یہ زبان پر جاری ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو فلاں وہاں مرے گا، فلاں وہاں مرے گا، فلاں وہاں مرے گا، آپ نے جو ہے نا نشانات بتا دیے پہلے سے ہی، جبرائیل آئے اللہ کی طرف سے بتا رہے، اور پھر جب مقابلہ ہوا، اللہ اکبر، یہ وہ غزوہ ہے اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے تم سب کی مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، لیکن مدد کیسی آئی؟ اللہ کی قدرت موافق ہو گئی۔ اللہ کی قدرت جب موافق ہوتی ہے تو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، بے سر و سامان۔ لیکن کیسے آئی؟ کیسے اللہ کی مدد آئی؟ صفات کی بنیاد پر۔ یہ ہے اصل، عمل سے صفت پیدا ہوتی ہے، عمل سے صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھوانا چاہ رہے اللہ، لیکن ہمارے اندر صبر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، مواسات اور ہمدردی پیدا ہو، اب یہ خوبیاں اللہ کو پسند ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الصائمین ہے، ان اللہ یحب الصائمین، ان اللہ یحب۔ عمل سے کیا ہوگا؟ صفت پیدا ہو۔ تو صفت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم عمل پر جمیں گے۔ عمل پر جمنے سے پہلے اللہ ٹیسٹ، امتحان لیتے ہیں، حالات لاتے ہیں
کتنے زبردست حالات بدر میں آئے. اب اس کے بعد دیکھیے نا، حالانکہ پہلے سے ہی بتا دیا جاتا آپ تیاری کر کے نکلے وہاں پر، وہاں مقابلہ ہونے والا ہے. نہیں، اللہ تو جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے صحابہ کی استقامت بتانی ہے. دیکھو 13 سال تک انہوں نے جو صفات اپنے اندر پیدا کیے، اللہ بڑا، اس کی طاقت بڑی، اس کے خزانے بڑے، اللہ کی مدد حق ہے. کیسے آتی ہے؟ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتے. پھر اس کے بعد ب5,000 من الملائکہ، 5,000 فرشتے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8,000 فرشتے. بعض فرشتے ملائے اعلیٰ کے تھے، بعض فرشتے ملائے سفلا کے تھے. فرشتے بھی الگ الگ کیٹیگری کے ہیں. لیکن اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرات صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑی جو جماعت ہے، یعنی سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر دوسرے نمبر پر خلفائے راشدین ہیں، تیسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ ہیں، چوتھے نمبر پر بدری صحابہ ہیں. یہ بدری صحابہ، جس طرح صحابہ کی جماعت میں بدری صحابہ کا مقام ہے، اس طرح فرشتوں کی جماعت میں وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے، میسرہ میمنہ، 2. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت جبرائیل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت میکائیل ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی پکڑ کر لا رہے تھے. حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بڑے لحیم شہیم، بہت اونچا قد، پکڑ کر لا رہے ہیں. بالکل کمزور صحابی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت اپنے چچا کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، چچا کو دیکھ رہے ہیں. تم نے باندھا؟ حضرت عباس نے کہا رسی ان کے ہاتھ میں تھی، باندھ کوئی اور رہا تھا. رسی ان کے ہاتھ میں تھی، باندھ کوئی اور رہا. کون رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ. شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالتے رہنا. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نیکیوں میں قوت پیدا کرنا. کرو یہ کام، کرو یہ کام، کرو یہ کام. ان کا کام ہی ہے مستقل فرشتوں کا. تو فرشتے، ایک فرشتہ آتا سارے بدر کے ہزاروں کو اٹھا کے پھینک دیتا. جبرائیل علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا پر قوم لوط کو اٹھا کے پٹک دیا. بچے کیوں پھر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جو جماعت ہے ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. مشرکین نے آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کو، اور اللہ کی مدد کیسی آئی؟ روایتوں میں آتا ہے ایک طرف صحابہ کی جماعت، ایک طرف دشمنوں کی جماعت. بارش ہوئی، بارش ہوئی، لیکن ایک طرف زمین ہموار ہو گئی، دوسری طرف زمین کیچڑ میں ہو گئی جہاں دشمن تھے. اور پھر اللہ کی ایک مدد ایسی آئی کہ دشمنوں کی 1000 کی تعداد صحابہ کی نظر میں کتنی دکھائی دینے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دشمنوں کی جماعت کو دیکھ کر 90 سے زیادہ نہیں ہے، 90 سے زیادہ نہیں ہے. یہ مدد ہے. تو دوستو یہ چیزیں ہیں. اسی لیے بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. اہل علم یعنی محدثین، یہ حضرات ان کے نام کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت اس میں ہے. تو آج کی جو رات ہے وہ بدر کی رات ہے. تو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ ہم عمل پر جمنا ہے. جب ہم عمل پر جمیں گے تو اس عمل کی صفت پیدا ہوگی. وہ صفت اللہ کو بھی محبوب، وہ صفت اللہ کے بندوں کو بھی محبوب. اس صفت سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. یعنی نماز کی صفت سے اسلام کا تعارف ہوگا، روزے کی صفات سے اسلام کا تعارف ہوگا، زکوٰۃ کی صفت سے اسلام کا تعارف ہوگا. لیکن زکوٰۃ کی صفت کب پیدا ہوگی؟ جب اہتمام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ فرض ادا کریں گے. تو اسی لیے نیت کریں کہ ہم اپنے عملوں پر جمیں گے. ایک صحابی نے نصیحت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نصیحت فرمایا آمنت، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو اللہ پر میں ایمان لایا. حالات آئیں گے نا، اب جم جاؤ. اسی لیے دوستو ہم نیت کریں
اس ماہ مبارک میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں، دعاؤں کا، تلاوت کا، ذکر کا جو اہتمام ہے، نمازوں کا، اس کو ہم استقامت کے ساتھ کرنا، پھر اس کا رنگ ہمارے مزاج پر، ہماری طبیعتوں پر چڑھتا، کیا چھوڑ دیے، اس سے جو ہے نا اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔